حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا الہ العالمین، میں فرعون کے پاس تیری دعوت، تیری ذات کی دعوت، دینی حق کی دعوت کئی بار لے کے گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج کچھ نیا ہو، کچھ خوشخبریوں کے ساتھ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو اے اللہ، تو سب کا مالک ہے نا، اس کا بھی رب تو ہی ہے، تو تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ یا اللہ، آج مجھے اس کی طرف جاتے ہوئے کچھ ایسی خوشخبریاں عطا فرما کہ جب میں اس کے سامنے رکھوں تو وہ خوشی سے قبول کرتے ہوئے تیری ذات کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کلیم، ہم آپ کی بات خالی نہیں لوٹاتے، آپ نے جو چاہا ہم عطا کرتے ہیں۔ جائیں، 4 چیزوں کی خوشخبریاں فرعون کے پاس لے جائیں۔ پہلی خوشخبری جا کے اس کو یہ دیں کہ اگر وہ دین حق کو قبول کرے، اللہ کی سلطنت کو ایکسیپٹ کر لے، خدا کے خدا ہونے پہ راضی ہو جائے اور اپنے بندہ ہونے کو یقینی طور پہ تسلیم کر لے، تو پہلا انعام میں اسے یہ دوں گا کہ اسے ایسی جوانی عطا کروں گا کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دوسری خوشخبری جا کے اسے دو کہ اگر وہ دین حق کو قبول کر لیتا ہے تو اسے ہمیشہ کی سلطنت عطا کروں گا، اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت عطا کروں گا، یعنی جب تک اسے زندگی رہے گی سلطنت بھی ملی رہے گی۔ تیسری خوشخبری جا کے اسے یہ سنائیے کہ عام طور پہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کھانے کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں، پانی کی لذت میں فرق پڑ جاتا ہے، اور انسان کے اندر وجودی طاقت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو نکاح کی خواہش یہ ماند پڑ جاتی ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے یہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسے یہ تیسری خوشخبری دو کہ اگر وہ میرے پیغام حق کو قبول کرے تو ہم تا حیات، یعنی لمبی عمر کے لیے اس کو کھانے کی لذت قائم رکھیں گے اور پینے کا ذائقہ اس کا قائم رہے گا، اور نکاح کی طاقت اور قدرت آخری سانس تک ہم اسے عطا کریں گے۔ اور چوتھا وعدہ اسے جا کے میری طرف سے یہ کر لیجئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد سیدھا بہشت کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، دروازے کھول کے تیرا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 4 خوشخبریوں کے ساتھ فرعون کے پاس جا پہنچے، بڑی محبت سے اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی ذات کی جو کریمی تھی اس کو بیان کیا۔ پاک ذات جل جلالہ کا جب اتنا خوبصورت تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون بدبخت کو پیش کیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں پتا ہے کہ میں اس کا نبی اور رسول ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ استغفر اللہ۔ کہنے لگا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لوں، قبول کر لوں جو کہ اللہ نے تیرے ذریعے مجھ تک پہنچائی، لیکن میرا ایک اصول ہے، میں جب بھی کوئی بات بڑی کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں پتا ہے کہ میں حامان سے پوچھے بغیر نہیں کرتا، بس مجھے آخری ملاقات اسے کرنے دے، اسے ایک مشورہ لے لینے دے، کیونکہ وہ میرا مشیر خاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، حامان فرعون کے پاس آیا، فرعون نے ساری حقیقت بتائی، 4 خوشخبریوں کا ذکر کیا اور بڑی خوشی سے کیا۔ حامان کے ماتھے پہ بل پڑا، اس نے کہا، فرعون، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تو بڑا بے وقوف نکلا، اور تیری اس عقل مندی کی وجہ سے تو ہم نے تجھے خدا مانا ہے، تجھے رب مانا ہوا ہے، تو تو خود خدا ہے، تو کسی اور خدا کو کیوں تسلیم کرنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ تو ہرگز نہ کر، تیری ساری سلطنت، تیرا روب دبدبہ سب جاتا رہے گا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا پیغام فرعون کے لیے لے کے آئے تھے، اللہ سوچئے یہ کس کے لیے لائے تھے؟ اگر اس پہ وہ عمل پیرا ہوتا تو جو رب نے فرمایا وہ اس نے کرنا تھا، لیکن حامان کی غلط ذہنیت اور نکمی سوچ کی وجہ سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے عاجز و قاصر رہا، اور نعوذ باللہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ جب بھی اس واقعہ کو بیان کرتے نا رویا کرتے ہیں،
تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کی اشک باری آہوزاری کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ اس کی مہربانی کا یہ عالم ہے، تو جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے ساری زندگی استقامت کے ساتھ گزارے، وہ لوگوں سوچ سکتے ہو وہ اس کے ساتھ کتنا مہربان ہوگا۔ مسلمانوں، رسول خدا کے غلاموں، اللہ کا شکر کرو کہ تم توحید کے قائل ہو، تم نبیوں کی رسالت کے اقراری ہو۔ اگر دنیا میں تمہیں کسی نعمت کا ظہور نہ ہوا جو تم چاہتے ہو، آخرت ضرور تمہاری ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ دشمن، مخالف، توحید کے دشمن، نبیوں کے دشمن، آسمانی کتابوں کے دشمن یہ دیکھتے رہ جائیں۔